آج تک نیوز کے معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں سمی۔ اس سے پہلے آپ اس کہانی کی 21 قسطیں سن چکے ہیں اور اب 22ویں قسط ملاحظہ فرمائیں۔ اچانک بائیں جانب ریل گاڑی کے انجن کی آواز سنائی دی۔ دیکھا تو دور کھیتوں کے پار ریل گاڑی آگے کو دوڑی جا رہی تھی۔ اندھیرے میں اس کے ڈبوں کی روشنیاں بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ آگے کوئی ریلوے اسٹیشن تھا۔ انجن بار بار سیٹی بجا رہا تھا۔ سدھا نگنی ریل گاڑی کو دیکھنے لگی، پھر گاڑی درختوں کے پیچھے غائب ہو گئی۔ سدھا، آگے اسٹیشن ہے۔ یہ کون سا اسٹیشن ہے؟ مجھے نہیں معلوم رگو، اتر کر معلوم کر لیں گے۔ میں نے جلدی سے کہا، خبردار تم گاڑی سے مت اترنا، میں خود ہی معلوم کر لوں گا۔ سدھا نگنی نے پہلی بار اپنی سحر انگیز کیسری آنکھیں میرے چہرے پر جماتے ہوئے کہا، میرے رگو، تم نے اپنا کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ تم نے بتایا ہی نہیں کہ تم جیل خانے میں کیسے آ گئے؟ تم مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ میں تم سے ناراض ہوں۔ میں نے کہا، تمہیں کیا معلوم مجھ پر کیا بیتی ہے؟ پولیس نے مجھے بھی احمد آباد کی جیل میں ڈال دیا۔ تمہارے اس سانپ بیٹے کی وجہ سے میں نے بھی بڑی مصیبت کاٹی ہے۔ سدھا نگنی اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بولی، یہ میرا بیٹا ہے، اس کی خاطر تو میں اپنی جان بھی دے سکتی ہوں۔ پھر چمک کر کہنے لگی، رگو، پرشوں نے میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے، مجھے ان سے نفرت ہو گئی ہے۔ میں دنیا کے کسی پرش کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اس کی آنکھوں سے کسی خون خوار درندے کی طرح چنگاریاں سی پھوٹنے لگیں۔ میں نے کار کو سڑک کی سائیڈ پر کیا۔ سامنے ایک ٹرک تیز روشنی ڈالتا چلا آ رہا تھا۔ ٹرک گزرا تو آگے بائیں جانب ریلوے کے سگنل کی سبز اور سرخ بتیاں نظر آئیں۔ یہ کوئی مضافاتی ریلوے اسٹیشن تھا۔ اسٹیشن آ گیا سدھا، بھگوان کرے یہ کھریا اسٹیشن ہو۔ میں نے ریلوے اسٹیشن سے کچھ فاصلے پر کار روکی۔ جس گاڑی کو ہم نے راستے میں دیکھا تھا وہ پلیٹ فارم پر کھڑی تھی۔ کچھ مسافر اسٹیشن کے گیٹ کی طرف دوڑے جا رہے تھے۔ سدھا کو کار میں بیٹھنے کی تاکید کرتے ہوئے میں نکل کر اسٹیشن کی طرف آ گیا۔ یہاں ایک فقیر کو درخت کے نیچے بیٹھے دیکھا۔ وہ رات کی اس آخری گھڑی کے مسافروں سے دان وصول کرنے بیٹھا تھا۔ میں نے قریب جا کر مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اے کھریا ٹیشن 6۔ مجھے تھوڑی تھوڑی گجراتی زبان بھی آ گئی تھی۔ فقیر نے میری طرف دیکھے بغیر کہا، کھریا نہ ہی 6۔ اب میں نے ہندی زبان میں پوچھا کہ کھریا اسٹیشن کتنی دور ہے؟ اس فقیر کی زبانی پتہ چلا کہ کھریا ریلوے اسٹیشن اگلا اسٹیشن ہے۔ میں تیزی سے واپس آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا اور انجن سٹارٹ کر کے گاڑی سڑک پر ڈال دی۔ کھریا اسٹیشن آگے آئے گا سدھا۔ کھریا کا ریلوے اسٹیشن وہاں سے 15 میل کے فاصلے پر تھا۔ اس کا علم مجھے سڑک پر لگے ایک سنگے میل سے ہوا جس پر میری گاڑی کی روشنی پڑی تھی۔ میں نے کار کی رفتار کافی تیز کر دی۔ دور سے کھریا اسٹیشن کی سگنل کی سرخ بتیاں دکھائی دی۔ میں نے سدھا سے کہا، اس وقت یہاں سے کوئی بیل گاڑی مل بھی گئی تو ہم بھاڑا کہاں سے دیں گے؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سدھا بولی، تم اتنی جلدی گھبرا کیوں جاتے ہو؟ چلو تو صحیح، میں دارا وار اپنے پتا کے گھر جا کر بھاڑا دے دوں گی۔ کھریا کا چھوٹا سا دیہاتی ریلوے اسٹیشن آ گیا۔ اس وقت ریلوے اسٹیشن کی گھڑی رات کے 2 بجا رہی تھی۔ نیند ہماری آنکھوں سے غائب تھی۔ یہی فکر لگا تھا کہ جیل پولیس کی گارڈ رائفلیں بندوقیں اٹھائے ابھی پہنچنے ہی والی ہوگی۔ میں نے کار ایک طرف کھڑی کر دی، چونکہ یہاں رات کو آخری ٹرین رکتی تھی، اس لیے 2-1 بیل گاڑی والے ضرور موجود رہتے تھے۔ یہاں میں کسی گاڑی بان کو گواہ نہیں بنانا چاہتا تھا۔ میں نے سدھا رگنی سے کہا، سدھا، ہمیں یہاں سے جنگل میں کچھ دور پیدل چلنا ہوگا۔ گاڑی بان نے ہمیں دیکھ لیا تو گواہ بن جائیں گے۔ گاڑی بھی یہیں ہوگی۔ پولیس آئی تو گاڑی بان اسے بتا دے گا کہ ہمیں دھارا وار گاؤں چھوڑا ہے۔ سدھا نگنی بھی سوچ میں پڑ گئی۔ اس نقطے پر ہم نے غور ہی نہیں کیا تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ جیل کی صعوبتیں اٹھا کر ہماری ذہنی حالت کیسی ہو گئی تھی۔ سدھا نے بتایا کہ وہ جنگل کے راستے سے واقف ہے۔ میں گاڑی نکال کر آگے لے گیا۔ جب کھریا اسٹیشن ذرا پیچھے رہ گیا تو میں نے سدھا سے پوچھا، اب یہاں سے کون سا راستہ جنگل کی طرف جاتا ہے؟ سدھا نگنی اندھیرے میں سڑک کی دائیں جانب یعنی مغرب کی طرف کے درختوں کو غور سے دیکھا، پھر ادھر ادھر اشارہ کر کے بولی، ان جنگلوں کے پیچھے دریا ہے جس کے کنارے دھاوا وار کے مچھیروں کا گاؤں ہے، وہیں میرے ماتا پتا رہتے ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا آگے بھی کہیں سے کوئی راستہ اس جنگل میں اترتا ہے؟ تو سدھا بولی، راستہ تو جاتا ہوگا رگو، پرنتو وہاں یہ تمہاری پھٹ پٹی نہیں جانے کی، یہ تو جنگل کے راستے ہیں، ہمیں تو پیدل ہی جانا ہوگا۔ میں سوچنے لگا کہ اگر بیل گاڑی پہ یہ راستہ 1 رات 1 دن میں طے ہوتا ہے تو پیدل تو ضرور 4 دن لگ جائیں گے۔ علاوہ ازیں یہ جنگل بھی بڑے خطرناک تھے، جنگلی درندوں، قسم قسم کے زہریلے حشرات الارض سے بھرے ہوئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے پہلے بھی کئی جنگلوں میں سفر کیا تھا، لیکن اس سفر میں یقیناً جان کا خطرہ تھا۔
हमारे पास हथियार के तौर पर सिर्फ एक संगीन ही थी, बाकी सुधा नगनी का चहीता सांप बेटा, जिसके बारे में ये खास बात थी कि इसकी बू पाकर दरिंदा इधर का रुख नहीं करता, मगर खुद इस सांप पर कोई हादसा गुजर सकता था। बहरहाल शहर की तरफ भी हमें मौत ही मौत दिखाई दे रही थी, इसीलिए इस जंगल में दाखिल होना लाजमी था। आगे एक दरिया आ गया। मैंने सोचा कि पुल की दूसरी जानिब जाकर गाड़ी दरिया बुर्द कर देंगे और खुद जंगल में दाखिल हो जाएंगे। गाड़ी पुल पर से गुजरकर दूसरी तरफ आई तो मेरा दिल धक से रह गया। पुल की एक जानिब खंबे की रोशनी में नीचे एक पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। 2 पुलिस वाले सड़क के बीच खड़े मुझे गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे थे। सुधा नगनी ने घबरा कर कहा, रघु, ये मुझे पकड़ लेंगे। मैंने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। हमारी गिरफ्तारी यकीनी थी। गाड़ी को तेजी से घुमाया तो सिपाही एक तरफ हट गए। मैंने सारा हिसाब किताब कर लिया था कि मुझे गाड़ी कहाँ से किधर को घुमानी है और फिर इसे निकाल कर किधर को ले जाना है, क्योंकि मैं एक सिपाही के हाथ में पिस्तौल देख चुका था। दोनों सिपाही अपनी गाड़ी की तरफ भागे। मैंने गाड़ी उनके पीछे डाल दी। रफ्तार 40 किलोमीटर से ऊपर थी। सुधा नगनी ने चीख मार कर अपना सर नीचे कर लिया। सिपाही दंग रह गए थे। उन्होंने छलांग लगाई और सड़क की साइड पर जा गिरे, मगर मैंने तो उन्हें कुचलने का फैसला कर रखा था। मैं जानता था कि अगर मैं रुके बगैर वहां से निकल गया तो वो अपनी जीप में ताकुब शुरू कर देंगे और फिर उनके पास असला भी था। वो हम में से किसी एक को हलाक भी कर सकते थे। हो सकता था कि वो हमारी ही गिरफ्तारी के लिए वहां खड़े हों। मैंने गाड़ी उनके ऊपर चढ़ा दी। टायर 2-3 बार ऊपर को उछले और गाड़ी झटके खाती आगे सड़क पर आ गई। मैंने पलट कर देखा, खंबे की रोशनी में एक सिपाही सड़क पर दौड़ने की कोशिश कर रहा था। दूसरा सिपाही सड़क के किनारे बेहिस्सो हरकत पड़ा था। मैंने तेजी से गाड़ी वापस मोड़ी और पूरी रफ्तार से चलाते हुए सिपाही को पीछे से टक्कर मार दी। मेरा अपना सर भी स्टीयरिंग से टकरा गया था। माथे से खून बहने लगा। सिपाही उछलकर दूर पुल के जंगले से टकराया और सड़क पर आन गिरा। मेरी गाड़ी ने भी चलने से इनकार कर दिया। इसके रेडिएटर से शू शू की आवाजें उभरी और धुआं उठने लगा। सुधा, जल्दी से बाहर निकलकर पुलिस जीप की तरफ आओ। सुधा नगरी का सांप भी उसकी गर्दन में आ गया था और मुंह उठाए हैरत से इधर उधर तक रहा था। मैंने संगीन उठाई और सुधा को लेकर पुलिस की जीप में घुस गया। दरवाजा जोर से बंद किया और जीप स्टार्ट करके उसे भगाना शुरू कर दिया। सुधा नगनी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ कर मेरे माथे पर पट्टी बांधी। मेरी आंखें सड़क पर दूर तक घूर रही थी। सड़क सुनसान थी। पुल पीछे रह गया था। मैंने सुधा से कहा, हमें कहां से जंगल में उतरना है सुधा? उसने प्यार से मेरे माथे पर हाथ रख कर कहा, दर्द तो नहीं हो रहा रघु मेरे स्वामी? मैंने झुंझलाकर कहा, अरे ये बताओ कि जंगल में कहां से दाखिल हूं? सुधा ने सामने और फिर दाईं जानब देखा और बोली, बस रघु, वो जो खंबा है वहां से एक कच्चा रास्ता जंगल को जाता है। मैंने जीप को एक तरफ रोक दिया। अब उसकी तलाशी ली। इस जीप से हमें एक टार्च, 2 राइफलें, गोलियों का एक डिब्बा और एक टिफिन कैरियर मिला। ये सारी चीजें हमने उठा ली। जीप को वहीं छोड़ा और सड़क से उतरकर रात के अंधेरे में कच्ची सड़क पर से दौड़कर जंगल में दाखिल हो गए। सुधा नगनी इस जंगल से वाकिफ थी। वो अपने बाप के साथ इस जंगल में कई बार सफर कर चुकी थी। रात ढलने लगी थी मगर जंगल में घटा टोप अंधेरा था। गुजरात की पुलिस के खौफ से हम पिछले पैर के 4 बजे तक चलते रहे। आखिर थक कर एक जगह बैठ गए। दरख्तों की घनी शाखों के ऊपर आसमान से पो फट रही थी। सुधा नगनी ने मेरे सर को हाथ लगा कर देखा, रघु दर्द तो नहीं होता? उसने पट्टी उतार दी जो खून में तरबतर थी। हाय राम, रघु तेरे तो बड़ा खून बह रहा है। उसने साड़ी का एक और पल्लू फाड़ा और मेरे माथे का खून साफ करके पट्टी बांध दी। इसके कपड़ों से पहली बार मुझे नारियल की महक आई। मैंने टिफिन कैरियर को खोलकर गौर से देखा। उसमें पराठे और अचार और भाजी थी। एक लिफाफे में थोड़ा सा गुड़ भी था। सुधा नगनी खुश होकर बोली, गुड़ मेरा बेटा खाएगा, इसे गुड़ बहुत पसंद है। मैंने हाथ जोड़कर कहा, सुधा, भगवान के लिए अपने इस नाग सपूत को मुझसे परे रखो। कई दिनों के बाद पराठा खाने को नसीब हुआ है। ये लो, तुम भी खाओ। सुधा नगनी तिनक कर बोली, रघु खबरदार जो मेरे बच्चे को कुछ कहा। फिर इसने मुस्कुराते हुए अपने सांप के बच्चे को गर्दन में से उतारा और लिफाफे में से गुड़ निकालकर उसके मुंह में डाल दिया। साथ ही साथ वो खुद भी खा रही थी। थोड़ा सा गुड़ सांप के मुंह में डालती और बाकी अपने मुंह में डाल लेती। मैंने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। ये कमबख्त औरत बहुत जल्द नागिन बनने वाली थी। काश इसके साथ ये काले मुंह वाला सांप ना होता तो फिर शायद मैं इससे मोहब्बत करने लगता। मोहब्बत अब भी मुझे इस केसरी रंग की आंखों वाली स्याह फाम लड़की से हो गई थी, मगर मैं इसके करीब होने से डरता था। मैंने पराठा उसकी तरफ बढ़ाया
ارے یہ بھی کھاؤ، تمہیں بھوک نہیں لگی کیا؟ کیوں نہیں، کھاتی ہوں، پہلے اپنے بچے کو تو کھلا لوں۔ وہ مسکرا کر اپنے سانپ بیٹے کے منہ میں گھونٹ ڈالتی ہوئی بولی، کھانا کھاؤ، ابھی بڑا لمبا سفر باقی ہے۔ سدھا نگنی پراٹھا کھانے لگی۔ ایک بات تو بتاؤ سدھا، جیل میں جو وارڈن تمہیں اٹھا کر کوٹری میں لے گئے تھے انہوں نے… سدھا نگنی نے تڑپ کر سانپ کا منہ میری طرف کر دیا۔ رگو تم بے غیرت ہو، تم میرے پتی دیو نہیں ہو، تم مجھے پولیس والوں کے پاس چھوڑ کر بھاگ گئے۔ نوالا میرے ہاتھ میں ہی رہ گیا، سانپ اپنی لال لال آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ ارے وہ پولیس نے مجھے بھی پکڑ لیا تھا، میں کہاں بھاگا تھا؟ میں نے جھوٹ بولا۔ سدھا نے سانپ کا منہ پیچھے کر لیا اور تلخی سے بولی، تم جھوٹ کہتے ہو رگو، تم میرے سوامی نہ ہوتے تو میں تمہیں زندہ نہ چھوڑتی۔ پھر وہ سر جھکا کر سسکیاں بھرنے لگی۔ میں نے نوالا وہیں رکھ دیا اور سدھا نگنی کو دلاسا دینے لگا۔ اس نے میرا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا اور گردن تان کر بولی، جیل کے ان دونوں مردوں نے میری ہتیا کی۔ اس نے جپٹ کر رائفل اٹھائی اور میری طرف گردن گھما کر کیسری آنکھوں سے تکنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے جیسے شعلے نکلتے معلوم ہو رہے تھے۔ رگو مجھے رائفل چلانا سکھا دو، میں دنیا کے تمام مردوں کو ہلاک کر دینا چاہتی ہوں۔ ہاں کیوں نہیں، ضرور سکھا دوں گا، تم کھانا کھاؤ پہلے۔ اس کے ہاتھ رائفل پر مضبوطی سے جمے ہوئے تھے۔ اس نے ایک گہرا سانس بھر کر جو ایک پھنکار سے ملتا جلتا تھا رائفل نیچے رکھ دی۔ آہستہ آہستہ روٹی کھانے لگی۔ میں اس موضوع پر اب اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا کہیں سے پانی تلاش کر کے لاتا ہوں۔ میں ٹیفن کیریئر کا خالی ڈبہ لے کر درختوں کی طرف نکل گیا۔ اس عورت میں ایک خونخوار قسم کی ناگن بیدار ہو رہی تھی، لیکن وہ سچی تھی کیونکہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، اور غریب عورت اپنی بے عزتی کبھی نہیں بلا سکتی۔ اس کے پاس عزت ہی تو ایک دولت ہوتی ہے۔ میں پانی لے کر آیا تو وہ حسب معمول آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی اور اس کے سیاہ فام چہرے پر ممتا کا نور برس رہا تھا۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا، اسے پانی پینے کو دیا۔ پھر مجھے اچانک خزانے کے لال کا خیال آ گیا۔ سدھا اس لال کا کیا ہوا؟ سدھا نفرت سے ہونٹ سکیڑ کر بولی، وہ تو سالے پولیس والے مجھ سے لے گئے، سرکار کو دے دیا ہوگا یا خود کھا گئے ہوں گے لفنگے کہیں کے۔ پھر آپ بھر کر کہنے لگی، نہ تو راجا بنا نہ میں رانی، راج محل کا سپنا بھی پورا نہ ہوا۔ رگو تم دیکھ لینا، میں ان حوالداروں کو زندہ نہیں چھوڑوں گی جنہوں نے مجھے پکڑ کر بندی خانے میں ڈال دیا تھا۔ دھاراوار گاؤں کے دریا تک اس جنگل کا سفر بڑا دشوار گزار اور صعوبتوں سے پر تھا۔ ہمارے پاس ایک سنگین 2 رائفلیں اور گولیوں کا ایک ڈبہ اور ایک ٹارچ تھی۔ کھانا ہم نے کچھ بچا لیا تھا جو زیادہ سے زیادہ 1 دن مزید چل سکتا تھا۔ میں اس جنگل میں پولیس کی دست برد سے محفوظ تھا۔ یہ جنگل اتنے گھنے پیچیدہ اور خونخوار درندوں سے بھرے تھے کہ یہاں پولیس تو کیا، فوج کا گزر بھی مشکل تھا۔ میں نے اب یہی سوچ رکھا تھا کہ سدھا نگنی کے گاؤں پہنچ کر وہاں سے دریا کے ذریعے سورت کی بندرگاہ جاؤں گا اور وہاں سے بھارت کی مغربی گھاٹ کے سمندر میں ساحل کے ساتھ ساتھ سفر کرتا بمبئی کی بندرگاہ کے علاقے میں کسی جگہ پہنچنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ اب تو بڑودہ بلکہ گجرات کاٹھیا وار کی پولیس میری تلاش میں تھی اور میں انہی کے صوبے میں سفر کر رہا تھا۔ گجرات پولیس اور CID کے پاس میرا فوٹو بھی تھا اور میری انگلیوں کے نشان بھی تھے۔ بمبئی پہنچ کر مجھے بھی بے حد احتیاط سے کام لینا ہوگا اور بیس بدل کر شہر میں داخل ہونا ہوگا۔ مجھے مقدس نقش کے کھو جانے کا افسوس تھا۔ اس ابتلا میں یہ نقش میرے لیے بڑا اکثیر اور کارآمد شے تھا۔ میں دل ہی دل میں ان بزرگ کی روح سے شرمسار بھی تھا جنہوں نے مجھے یہ مقدس نقش مرحمت فرمایا تھا۔ سوچتا کہ شاید ان بزرگ کی روح سے دوبارہ ملاقات ہو جائے، لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہوا تھا۔ ہم جنگل میں دن بھر سفر کرتے رہے، کسی جگہ آرام کرنے کو بھی بیٹھ جاتے، کہیں کوئی جنگلی لوگوں کی بنائی ہوئی پگڈنڈی مل جاتی، کہیں ہمیں خود جنگل میں سے راستہ بنانا پڑتا۔ میری داڑھی مونچھ بڑھ آئی تھی، میں خود شکل سے جنگلی لگنے لگا تھا۔ بڑودہ پولیس کے سپاہیوں کا کھانا ہم نے 2 دن چلایا۔ ٹیفن کیریئر کا صرف ایک ڈبہ پانی پینے کے لیے رکھ لیا، باقی پھینک دیا۔ پہلی رات ہم نے ایک چٹان کی کھو میں بسر کی۔ دونوں رائفلیں میں نے اٹھا رکھی تھی، سنگین کو میں نے ایک رائفل پر چڑھا لیا تھا۔ سدھا نگنی نے اصرار کر کے ایک رائفل اپنے کندھے پر اٹھا لی۔ راستے میں اس نے مجھ سے سیکھ کر 1-2 فائر بھی کیے، مگر اس کا نشانہ بے حد کچا تھا۔ میں زیادہ گولیاں بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ خدا جانے اب یہ سدھا نگنی کے بیٹے سانپ کی مخصوص بو کا اثر تھا کہ درندے دور دور سے گرجتے، دھاڑتے اور شور مچاتے تھے، مگر ہمارے پاس کوئی نہ آتا تھا۔ اگلی رات ہم نے جنگلی پھل پھول اور ناریل وغیرہ کھا کر گزارا کیا۔ مجھے یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں ہم راستے سے بھٹک گئے ہوں گے اور چلتے چلتے واپس بڑودہ کے علاقے میں نہ پہنچ جائیں، مگر سدھا نگنی کو یقین تھا کہ ہم صحیح سمت میں سفر کر رہے ہیں۔
آخر اس طرح سفر کرتے کرتے تیسرے روز کا سورج طلوع ہوا تو جنگل ختم ہو گیا۔ دور سامنے دریا کا پاٹ نظر آ رہا تھا۔ سدھا نگنی نے خوش ہو کر ناچتے ہوئے کہا، رگھو میرا گھر آ گیا، وہ دیکھو دریا، اس کے کنارے میرے ماتا پتا رہتے ہیں، وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ ہم تھک کر چور ہو چکے تھے۔ جنگل سے نکل کر دریا کنارے جب اس مقام پر پہنچے جہاں دھاراوار مچھیروں کا گاؤں ہونا چاہیے تھا تو دیکھا کہ وہاں ٹوٹی پھوٹی جلی ہوئی جھونپڑیوں کے اد جلے کھپریل بکھرے ہوئے تھے۔ سدھا نگنی کے چہرے کا رنگ بدل گیا، وہ حیرت کی تصویر بنی ان جھونپڑیوں کی تباہی کا منظر دیکھنے لگی۔ رگھو یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ میں بھی حیران ہو رہا تھا کہ وہاں ایک بھی جھونپڑی سلامت نہیں تھی، کئی جگہوں پر زمین کی کھدائی ہو چکی تھی۔ میں نے کہا، سدھا لگتا ہے ادھر آگ لگ گئی ہوگی۔ سدھا نگنی نے اونچی آواز میں اپنے ماتا پتا اور دوسرے رشتہ داروں کا نام لے کر انہیں پکارنا شروع کر دیا۔ دریا کنارے صرف 2 کشتیاں صحیح حالت میں پڑی تھیں، باقی کشتیاں ٹوٹی پھوٹی تھیں، کچھ آدھی دریا میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سدھا کی پکار پر کسی طرف سے کوئی آواز نہ آئی۔ دریا کا یہ کنارہ دور تک ویران تھا۔ ایک طرف کنارے سے تھوڑا ہٹ کر ایک اونچا ٹیلا تھا جس پر تاڑ اور ناریل کے درختوں کا جھنڈ نظر آ رہا تھا۔ سدھا نگنی بے حد پریشان اور مضطرب تھی، اس کے ماں باپ کا کچھ پتہ نہ تھا۔ جھونپڑیوں کی راکھ اور اد جلے کھپریل ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے، کوئی آدم تھا نہ آدم زاد۔ سدھا نگنی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میرے ماتا پتا کہاں گئے ہوں گے؟ میں نے اسے حوصلہ دینے کی کوشش کی مگر وہاں تباہی کا منظر سامنے بکھرا تھا، اسے کیسے حوصلہ ہو سکتا تھا؟ وہ اونچے نیچے ٹیلے کی طرف دوڑ کر گئی، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگا کہ کہیں یہ وحشی لڑکی خودکشی نہ کر لے۔ سدھا نے ٹیلے کے نیچے کھڑے ہو کر کسی کا نام لے کر زور سے آواز دی۔ تیسری آواز پر ٹیلے کے اوپر جھاڑیوں کے پیچھے ایک سیاہ فام سفید بالوں والے بڈھے مچھیرے نے اپنا سر باہر نکال کر دیکھا، اس کے رخساروں کی ہڈیاں باہر نکلی ہوئی تھی۔ سدھا نے چیخ کر کہا، ریوا دادا میں سدھا ہوں، یہ سب کیا ہے؟ میرے ماتا پتا کہاں ہیں؟ گاؤں کے سب لوگ کہاں ہیں؟ بوڑھا مچھیرا جھاڑیوں کے پیچھے سے نکل آیا، اس نے اپنے دونوں سوکھے بازو پھیلا دیے اور بولا، سدھا بیٹی ہم برباد ہو گئے۔ ہم تیزی سے ٹیلے پر پہنچے، یہاں جھاڑیوں کے پیچھے بوڑھے مچھیرے نے ناریل کی شاخوں کو جوڑ کر ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنا رکھی تھی، باہر پتھروں کے چولہے پر دھواں کھاتی کیتلی رکھی تھی۔ اس نے سدھا نگنی کو اپنے ہڈیوں کے ڈھانچے سینے سے لگا لیا اور دونوں دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ میں نے دیکھا کہ سدھا نگنی کا سانپ اس کی ساڑی میں کمر کے پیچھے سے سر نکالے ادھر ادھر حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ یہ بوڑھا مچھیرا سدھا کا رشتہ دار تھا۔ اس نے تباہی کی جو داستان سنائی وہ یہ تھی کہ وہاں دریا کنارے شہر سے ایک جاگیردار پٹیل نے آ کر ڈیرا جما لیا ہے۔ دریا کنارے کی ساری زمین اور اس سے ملحق آدھا جنگل اس کی ملکیت ہے۔ وہ دریا کنارے جنگل کی لکڑی کی کٹائی اور لکڑی کے سلیپر بنانے کا ایک کارخانہ لگانا چاہتا ہے۔ ایک روز وہ اپنے گنڈوں کے ساتھ آیا اور مچھیروں کو جھونپڑیوں سے نکال باہر کر کے ان کی جھونپڑیوں کو مسمار کرنے لگا۔ مچھیروں نے مزاحمت کی تو اس کے گنڈوں نے بندوقیں چلانی شروع کر دیں۔ انہوں نے گاؤں کے سب آدمیوں اور بچوں کو ہلاک کر ڈالا۔ بوڑھے مچھیرے نے ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ بتایا، پٹیل کے گنڈوں نے دریا کی طرف بھاگتے بچوں اور عورتوں پر بھی گولیاں چلا کر مار ڈالا، پھر جھونپڑیوں کو آگ لگا دی۔ پٹیل ایک جگہ کھڑا سگار پیتے ہوئے یہ سب کچھ دیکھتا رہا اور اپنے گنڈوں کو شاباش دیتا رہا۔ سدھا نگنی کا چہرہ غم سے نڈھال تھا۔ اس نے روتے ہوئے پوچھا کہ گاؤں والوں کی لاشیں کہاں گئیں؟ بوڑھے مچھیرے نے بتایا کہ پٹیل کے حکم پر ساری لاشوں کو جلا کر ان کی راکھ ہڈیاں سمیت دریا میں بہا دی گئی کہ کوئی ثبوت باقی نہ رہے۔ میں کسی طرح بچتا بچاتا اس ٹیلے پر آ کر چھپ گیا۔ میں نے اپنے بچوں اپنی بچیوں کو پٹیل کے گنڈوں کی گولیوں سے تڑپ تڑپ کر مرتے دیکھا ہے، پر میں بڈھا ہوں، کچھ نہ کر سکا۔ بوڑھا مچھیرا آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر زاروں قطار رونے لگا۔ سدھا نگنی نے سر جھکا رکھا تھا، اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ اس غم میں بھی برابر کا شریک تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ ایسا بھیانک ظلم کیا گیا تھا جس کی مثال ملنی مشکل تھی۔ گجرات کاٹھیا واڑ کے پٹیلوں کے بارے میں نے سن رکھا تھا کہ وہ پولیس کی سرپرستی میں منمانی کرتے اور اپنے مزاروں پر ظلم کرتے ہیں، اور یہ جگہ تو شہر سے کوسوں دور ایک جنگل میں تھی۔ یہاں اسے پوچھنے والا کون تھا؟ المناک حادثے کی اطلاع ہم پولیس کو بھی نہیں کر سکتے تھے۔ شہر جا کر پولیس کو اطلاع کرنے جاتے تو خود پکڑے جاتے۔ میں سدھا نگنی کو دلاسا دینے کی ناکام کوشش کرتا رہا۔ ہم جھونپڑی کے آگے زمین پر بیٹھے تھے۔ بوڑھے مچھیرے نے دھوتی کے میلے کچیلے پلو سے آنسو پونچھ کر کہا، بیٹی سدھا، بھگوان کی یہی اچھا تھی، ہم کیا کر سکتے ہیں، غریب لوگ ہیں۔ پھر اس نے سدھا سے پوچھا کہ اس کا خاوند ساتھ کیوں نہیں آیا۔ میری طرف دیکھ کر اس بوڑھے نے پوچھا کہ یہ پرش کون ہے؟
सुधा नगनी ने बूढ़े मछेरे को बताया कि इसके खामद का देहांत हो गया है। खामद के भाई बंदे इसे मुर्दे के साथ इसकी चिता जिलाने लगे थे कि इस तामिल नौजवान रघु ने इसकी जान बचाई। अब वो अपने माता पिता के घर आई थी कि आगे ये तबाही देखी। सुधा का सांप बेटा उसकी साड़ी से निकलकर उसके बाजू से उतरने लगा तो बूढ़े मछेरे ने किसी कदर चूक कर सांप के बारे में पूछा, ये तुम्हारे साथ है बेटी? ये मेरा बेटा है दादा। इतना कहकर सुधा नगनी ने सांप को गर्दन से पकड़कर उसका मुंह उठाकर अपनी तरफ किया और रूंधी हुई मगर घुसीली आवाज में बोली, नाग मेरे माता पिता का बदला लोगे? बोलो, जवाब दो, बदला लोगे अपनी माँ पर किए गए जुल्म का? बूढ़े मछेरे ने हाथ बांध कर कहा, सुधा बेटी ऐसा कभी सोचना भी नहीं। पटेल के गुंडों के पास बंदूकें हैं। सुधा नगनी ने राइफल उठाकर उसका दस्ता जमीन पर मारते हुए गुस्से में कहा, हमारे पास भी बंदूक है दादा। हम अपने माता पिता भाई बंदों कुटुंब कबीले के खून का बदला लूंगी, जरूर बदला लूंगी। सुधा नगनी के नथनों से एक बार फिर फुनकारें निकलने लगी। बूढ़ा मछेरा झोंपड़े में आ गया और नारियल की टोकरी में रखी हुई कच्ची मछली ले आया। तुमको भूख लगी होगी, ये भून कर खा लो। बस मुंह अंधेरे दरिया पर जाकर कुछ मछलियां पकड़ लाता हूँ और सारा दिन यहीं दुबका बैठा रहता हूँ। पटेल के आदमी दोपहर को यहाँ का चक्कर लगाने आते हैं। सुधा नगनी ने सर उठाकर उस जमीन की तरफ देखा जहाँ उसके माता पिता को गोलियां मारकर हलाक किया गया था। उस वक्त मुझे ऐसे लगा जैसे सुधा नगनी ने अपना फन खोल रखा हो। फिर मेरी तरफ देखकर बोली, रघु मुझे बंदूक चलानी आ गई है ना? हाँ सुधा, पर तुझे बंदूक चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं जो तेरे साथ हूँ। मेरी इस बात पर सुधा नगनी ने कोई जवाब न दिया। अपनी जगह से उठी, झोंपड़ी के दरवाजे पर पड़े मट्टी के घड़े में से पानी नारियल के कटोरे में डालकर पिया। फिर मुझे पीने को दिया और आग जलाकर खामोशी से मछली भूनने लगी। मट्टी के एक मटके में ज्वार का आटा पराठा बूढ़े ने पत्थर को रगड़कर आग जलाई। सुधा ने मछली बनाई, रोटी पकाई। वो खामोश थी। उसके चेहरे पर एक संगीन किस्म का सकूत था। मैं जानता था कि वो क्या सोच रही है। वो पटेल और उसके गुंडों से अपने लोगों के खून का इंतकाम लेने का फैसला कर चुकी थी। हमने मिलकर थोड़ी बहुत रोटी मछली खाई। मैं सख्त थक गया था। मैं वहीं घास पर लेट गया। सुधा नगनी अपने सांप को दूध पिलाने लगी। बूढ़ा मछेरा झोंपड़ी में जाकर पड़ गया। मैं सोच रहा था कि अब सुधा नगनी का क्या बनेगा। जाहिर है मैं उसे साथ नहीं रख सकता था। यही हो सकता था कि मैं उसे बूढ़े मछेरे के हवाले करके खुद किश्ती में बैठकर जनूब की तरफ निकल जाऊं, क्योंकि जनूब की जानब मुंबई की बंदरगाह थी। मुझ पर गनूदगी तारी होने लगी थी कि कुछ आदमियों के बातें करने की आवाजें सुनाई दी। मैं चौंक कर उठ बैठा। सुधा नगनी भी झाड़ियों के ऊपर से टीले की दूसरी जानिब देखने लगी। मैं उसके करीब आ गया। इतने में झोंपड़ी से बूढ़ा मछेरा भी निकल आया। वो भी झाड़ियों के पास बैठकर नीचे तकने लगा। नीचे टीले के करीब से 3 आदमी गुजर रहे थे। उनके कांधों से बंदूकें लटकी थी। वो एक जगह खुदी हुई जमीन में रुक गए। एक आदमी ने जेब से फीता निकाला और जरा परे जाकर जमीन की पैमाइश करने लगा। इनकी बातों की आवाजें हम तक पहुंच रही थी। वो गुजराती जबान में बात कर रहे थे जिसको मैं अभी पूरी तरह समझ नहीं सकता था। बूढ़े मछेरे ने कपकपाती आवाज में कहा, ये पटेल के गुंडे हैं। इन्होंने हमारी झोंपड़ी को आग लगाई थी, मेरे बच्चों पर गोलियां चलाई थी। बूढ़े की आवाज बाहर आई। मुझे तेज फनकार सुनाई दी। मैं उसे सांप की फनकार समझा, मगर यह सुधा नगनी की फुंकार थी। वो सीली, इंतकाम अंगेज और वैशी फनकार। सुधा ने राइफल पर हाथ रखा तो मैं उसका बाजू पकड़ लिया और तामिल जबान में कहा, पीछे इनके और साथी भी होंगे। गोली की आवाज सुनकर वो भी आ जाएंगे। सुधा नगनी ने मेरा हाथ झटक कर गुस्सीली सरगोशी में कहा, मेरे माता पिता का खून किया है इन्होंने, तेरे माता का नहीं। मेरे सगे मारे हैं इन्होंने। तुम चुप के बैठे रहो। मैंने सुधा को गलत मशवरा नहीं दिया था। इस जंगल में राइफल का धमाका दूर दूर तक सुना जा सकता था। जाहिर है गुंडों की तरफ से भी हम पर फायरिंग होगी। हम एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा 2 गुंडों को मार सकते थे, वो भी अगर सुधा का निशाना लगा। फायरिंग की आवाजें सुनकर पटेल के डेरे से दूसरे गुंडों का पहुंचना यकीनी था और खुदा जाने इनके पास कितना असला हो। मगर सुधा नगनी पर इंतकाम का भूत सवार था। वो नागन की तरह फुनकार रही थी। बूढ़े मछेरे ने भी सुधा को गोली चलाने से रोका, मगर सुधा फायर कर चुकी थी। 303 की राइफल के धमाके से सारा जंगल गूंज उठा। दरख्तों पर से परिंदे फड़फड़ाते शोर मचाते उड़ गए। सुधा नगनी का निशाना चूक गया था। तीनों गुंडे घबरा कर एक तरफ दौड़े। उसके साथ ही 303 का एक और धमाका हुआ और एक गुंडा दौड़ते दौड़ते उछला और कलाबाजी खाकर मुंह के बिल गिर पड़ा। ये मेरी राइफल का धमाका था। दोनों गुंडे खुदी हुई मिट्टी के ढेरों के पीछे लेट गए। वहां कोई दरख्त नहीं था।
जंगल कुछ फासले पर शुरू होता था। गुंडों ने भी टीले की तरफ गोलियां चलानी शुरू कर दी। मैंने सुधा को नीचे खींच लिया और बूढ़े को भी जमीन पर लेट जाने को कहा। फिर अपनी राइफल से नीचे एक ढेरी का निशाना बांधकर फायर किया तो चीख की आवाज बुलंद हुई और एक और गुंडा वासिले जहन्नम हो गया। उसके साथ ही तीसरा गुंडा उठकर जंगल की तरफ भागा। ये मेरे लिए बड़ा आसान निशाना था। मेरी राइफल से तीसरी गोली निकली। धमाके से जंगल एक बार फिर गूंज उठा और तीसरा गुंडा भी अपनी जगह से 2 फीट उछला और जमीन पर गिर गया। 303 की गोलियों ने उसके परखच्चे उड़ा दिए थे। सुधा नगनी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, रघु, तुमने मेरे माता पिता की आत्मा को शांत कर दिया, मुझे शांत कर दिया। बूढ़ा घबराकर झोंपड़ी की तरफ दौड़ा और बोला, अब यहाँ से निकल चलो, पटेल के गुंडे आते ही होंगे, वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो झोंपड़े से अपना थैला गले में डालकर नीचे को दौड़ने ही वाला था कि मैंने उसे पीछे से खींच लिया और तमिल जबान में कहा, खबरदार, झोंपड़ी में जाकर बैठो, हम मुकाबला करेंगे। सुधा नगनी भी बूढ़े को डांट कर झोंपड़ी में ले गई और उसे सख्ती से हदायत की कि वो झोंपड़ी में लेटा रहे और बाहर न निकले। मैंने सुधा को तेजी से राइफल को रीलोड करना बताया और कहा, भगवान के लिए निशाने की सेध में नाली रखो, हमारे पास गोलियां कम है। टीले के ऊपर झोंपड़ी की दीवार के साथ कुछ पत्थर पड़े थे। मैंने उन्हें उठाकर जंगल और दरिया के किनारे के रुख जल्दी जल्दी लगाया और एक छोटा सा नामुकम्मल मोर्चा बना दिया। हमारे एक तरफ दरिया था। हमने राइफलों के चैम्बर गोलियों से भरने शुरू कर दिए और सेफ्टी कैच खींच लिए। हमारी निगाहें दरिया किनारे इस तरफ लगी थी जिधर से गुंडों को चलकर आते देखा था। दिन का पहला पहर था। धूप चारों तरफ फैली हुई थी। हमें दूर दरिया किनारे के नारियल के दरख्तों के टेढ़े मेढ़े तने नजर आ रहे थे। फिर अचानक हवाई फायर हुआ। जंगल के बाकी मांदा परिंदे भी शाखों पर से उड़ गए। सुधा, होशियार, गुंडे आ रहे हैं। ये फायर गुंडों की तरफ से किया गया था। वो जंगल में फायरिंग के धमाके सुनकर पटेल के डेरे से मुसल्ला होकर अपने साथियों की खबर लेने निकल आए थे। वो अपने साथियों को पुकार रहे थे। उनकी तादाद 7 थी। उनमें से 4 के पास बंदूकें थीं और 3 आदमियों के हाथ में छुरे पकड़े हुए थे। वो हमारे टीले की तरफ ही आ रहे थे। वो ऊंची आवाज में चिल्ला रहे थे, अरे रामदीद, अरे डीनू, कहाँ मर गए तुम। उन्हें नहीं मालूम था कि जिनको वो आवाजें दे रहे हैं वो वाकई जहन्नम रसीद हो चुके हैं। सुधा नगनी मेरे कंधे से कंधा मिलाए बैठी थी। उसका सांस फुनकारें बनकर निकल रहा था। उसका सांप गर्दन में पड़ा था और वो अलग फुनकार रहा था। मैंने सुधा से कहा, जब तक मैं गोली ना चलाऊं तुम मत चलाना। एक आदमी को अपनी बंदूक की नाल की सेध में ले लेना और घोड़ा दबा देना। सुधा नगनी ने फुनकार ऐसी सांस निकालकर एक एक लफ्ज को चबाते हुए कहा, बचेगा नहीं। मुझे उसकी तरफ से खतरा ही था कि जाने कब और किस वक्त गोली दाग दे। मैं चाहता था कि गुंडे और ज्यादा करीब आ जाएं और कम अज कम 3 बंदूक वाले गुंडे जरूर मेरी रेंज में हों। गुंडों ने जब देखा कि उनके साथी कोई जवाब नहीं दे रहे तो वो बिखर गए और झुककर टीले की तरफ बढ़ने लगे। अब वो बड़े मुहतात हो गए थे। सिर्फ इशारों से एक दूसरे को आगे बढ़ने का कह रहे थे। मैंने एक बार फिर सुधा नगनी को ताकीद की कि वो मुझसे पहले गोली न चलाए। गुंडों का रुख अब टीलों से कुछ हटकर उस जमीन की तरफ हो गया था जहां मिट्टी खुदी हुई थी। ये बात उनके इल्म में थी कि उनके साथी जमीन की पैमाइश करने आए थे। अचानक एक आदमी ने चिल्लाकर कहा, डीनू की लाश पड़ी है रे। उन्होंने अलग अलग रह के आगे बढ़ने की जो स्कीम बनाई थी वो इस आवाज के सुनते ही चौपट हो गई। वो अपने साथी की लाश की तरफ दौड़े और गैर इरादी तौर पर एक जगह इकट्ठे हो गए। बस यही वो लम्हा था जिसका मुझे इंतजार था। मैंने राइफल से निशाना बांधा और घोड़ा दबा दिया। दाई की आवाज से जंगल लरज गया। साथ ही भयानक चीख के साथ एक गुंडा गिर गया। मेरी गोली एक बदमाश के पहलू को चीरती हुई दूसरे पहलू से गुजर गई थी। दूसरा धमाका हुआ। ये सुधा नगनी के फायर का धमाका था मगर इसका फायर खाली गया। मैंने ऊपर तले 3 फायर झोंक दिए मगर अब गुंडे इधर उधर बिखर गए थे। वो खौफजदा गीदड़ों की तरह भागकर इधर उधर छुप गए। एक जगह कटे हुए दरख्तों के तने पड़े थे। वो उनकी ओट में लेटकर हमारे टीले की तरफ फायर करने लगे। उन्हें मालूम हो गया था कि फायर टीले की तरफ से उन पर आ रहा है। मेरे लिए अब मुश्किल पैदा हो गई थी। टारगेट दरख्तों के तनों के पीछे था। मैंने सुधा का हाथ रोक दिया, अभी फायर न करना, हमारे पास गोलियां कम है। सुधा नगनी रुक गई। मैं गुंडों की कमर से लटकती कारतूसों की पेटियां देख चुका था। सुधा नगनी के जज्बात बेकाबू हो रहे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे रोक रखा था। दूसरी तरफ से 2 फायर हुए। कारतूसों के छुरे हमारे ऊपर नारियल के दरख्तों की शाखों को चीरते तड़तड़ाते निकल गए। मैंने फायर रोक दिया था। कुछ सातों के बाद गुंडों की तरफ से भी गोलियां चलना बंद हो गईं। मेरा ख्याल था कि पटेल के डेरे की जानब गोलियों की आवाज सुनकर शायद मजीद बदमाशों की कमक आ जाएगी मगर ऐसा नहीं हुआ। महसूस हुआ कि पटेल के पास गुंडों की इतनी ही नफरी थी या फिर अगर पीछे 2-4 गुंडे थे तो उन्हें पटेल ने अपनी हिफाजत के लिए रख लिया था।
چاروں طرف گہری خاموشی چھا گئی۔ یہ خاموشی فائرنگ کے دھماکوں سے زیادہ اعصاب شکن تھی۔ سدھا نگنی سے صبر نہیں ہو رہا تھا، وہ بار بار رائفل کو آگے کرتی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر اس سے التجا کی کہ وہ گولی نہ چلائے۔ اس نے رائفل ایک طرف رکھ دی اور اپنی گردن سے اپنے سانپ بیٹے کو اتار کر اس کا منہ اپنے ہونٹوں کے پاس لے گئی اور اسے کہا، ناگ جا اپنی ماں کے دشمنوں کو ڈس کرا۔ میں نے جلدی سے کہا، سدھا ان کے پاس بندوقیں ہیں، وہ تیرے سانپ کو مار ڈالیں گے۔ مگر اس دوران سدھا نگنی کا سانپ اس کے ہاتھ سے نکل کر پھنکارتا ہوا بجلی کی سی تیزی کے ساتھ ٹیلے کی نشیبی جھاڑیوں میں گم ہو چکا تھا۔ سدھا گردن اٹھا کر بولی، میرا بیٹا میری طرح زہریلا بھی ہے اور چلاک بھی، وہ اپنا بچاؤ کرنا جانتا ہے۔ سانپ کو جھاڑیوں میں داخل ہوئے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ ہمارے پیچھے آہٹ سی ہوئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو بوڑھا مچھیرا جھونپڑی سے نکل آیا تھا اور چیخ چیخ کر بازو ہلاتے ہوئے بول رہا تھا، گولی مارو گولی مارو، میرے بچے مر گئے، مجھے بھی گولی مارو۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ سدھا چلاتی ہوئے بولی، دیو دادا کٹیا میں جاؤ۔ دائیں کی آواز گونجی اور بوڑھے مچھیرے کا سینہ خون سے رنگین ہو گیا، وہ گنڈوں کی رینج میں تھا۔ بوڑھا مچھیرا آگے کو گر پڑا۔ میں نے دھڑا دھڑ 2 فائر کیے، مگر گنڈے کٹے ہوئے تنوں کی اوٹ میں تھے۔ سدھا نے لپک کر بوڑھے کو اٹھایا۔ بوڑھے کے سینے سے رہا سا خون ابل رہا تھا، اس کی گردن ڈھلک چکی تھی۔ سدھا رگنی نے اسے وہیں ڈال دیا، بوڑھا مر چکا تھا۔ وہ غضبناک ہو کر میرے پاس آئی اور آتے ہی اس نے اندھا دھند گولیاں چلا دی۔ میں نے رائفل سدھا کے ہاتھ سے چھین لی۔ باولی ہو گئی ہو، کیوں گولیاں ضائع کرتی ہو؟ اس بوڑھے نے خود اپنی موت کو آواز دی تھی۔ سدھا بے دم سی ہو کر بیٹھ گئی۔ میں اس کی رائفل کے چیمبر کو لوڈ کرنے لگا۔ اس نے غضبناک ہو کر کہا، رگو تم بھی میرے دشمن ہو، تم مجھے خونیوں کو مارنے کیوں نہیں دیتے؟ میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی بری ہوئی رائفل اپنے قریب رکھ لی اور مورچے کے پتھروں میں سے دشمن کے مورچے کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی تک وہیں دب کے بیٹھے تھے۔ سدھا نے ایک طرف زور سے تھوک دیا اور بولی، کوئی بات نہیں رگو، نہیں تو نہ صحیح، میرا بیٹا ناگ میرا بدلہ ضرور لے گا۔ میری نگاہیں ان کٹے ہوئے درختوں کے گرے پڑے تنوں پر لگی تھی جن کے پیچھے باقی گنڈوں نے مورچہ بنایا ہوا تھا۔ اتنے میں ادھر اچانک غیر معمولی سی حرکت ہوئی۔ ایک آدمی اچھل کر پرے گرا، ساتھ ہی چیخ بلند ہوئی، سانپ سانپ۔ دائیں ایک فائر ہوا۔ سدھا نگنی چلائی، میرا بیٹا نہیں مر سکتا، وہ بچ کر میرے پاس آ جائے گا، اس نے ایک دشمن کو ڈس لیا ہے۔ اور سدھا نگنی دیوانوں کی طرح کہہ کے لگا کر ہنسنے لگی۔ میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، خاموش، کیوں شور مچا رہی ہو؟ سدھا کا سانس پھولا ہوا تھا، وہ چپ ہو کر مجھے جلتی ہوئی کیسری آنکھوں سے تکنے لگی۔ میں اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، جو میں کہتا ہوں اسے غور سے سنو، میں دشمنوں کے پیچھے جا رہا ہوں، تم میرے جانے کے بعد تھوڑے تھوڑے وقفے سے 2 فائر کرنا تاکہ گنڈوں کو یہی خیال رہے کہ ٹیلے کا مورچہ خالی نہیں ہے۔ سدھا نگنی کے چہرے پر اچانک ایک نرمی سی آ گئی۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے کھردرے ہاتھوں میں لے کر کہا، رگو تم نہ جاؤ، میرا سانپ بیٹا انہیں ختم کر دے گا۔ ایک پھنکار کے ساتھ اس کا کالا سانپ نشیبی جھاڑیوں سے نکل کر اس کے پاس تیزی سے رینگتا ہوا آ گیا۔ سدھا نگنی نے سانپ کو دیکھتے ہوئے کہا، تم میرے پوت ہو، دھن ہو دھن ہو۔ میں نے رائفل سدھا کے ہاتھ میں دے کر ایک بار پھر سمجھایا کہ میرے جانے کے 5 منٹ بعد وہ ایک فائر کرے، اس کے 5 منٹ بعد پھر دوسرا فائر جھونک دے۔ یہ کہتا میں آہستہ آہستہ رینگتا ہوا ٹیلے کی دریا والی سائیڈ کی طرف پھیل گیا۔ یہ کہتا ہوا آہستہ آہستہ رینگتا ہوا میں دریا والی سائیڈ کی طرف پھسل گیا۔ اب میں سر سے پاؤں تک کمانڈو بن گیا تھا اور ایک پاکستانی کمانڈو کے آگے ان بزدل خونی گنڈوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ ٹیلے سے اترتے ہی میں نے دریا کے کنارے کنارے شمال مشرق کی طرف رینگنا شروع کر دیا۔ میں کونیوں کے بل رینگ رہا تھا۔ بھری ہوئی رائفل اور گولیوں کا پاؤچ میری پشت پر تھا۔ بڑی محنت اور دشواری سے رینگتے رینگتے میں نے نصف دائرے کا ایک چکر لگایا اور جنگل والے درختوں کی قطاروں کی طرف بڑھا۔ ٹھیک اسی وقت ٹیلے کے مورچے پر سے سدھا نگنی نے فائر کر دیا۔ کٹے ہوئے درختوں کے پیچھے سے گنڈوں نے بھی جوابی فائرنگ شروع کر دی۔ اس فائرنگ سے مجھے دشمنوں کی صحیح پوزیشن معلوم ہو گئی تھی۔ سدھا نگنی تو ایک فائر کر کے خاموش ہو گئی، مگر نیچے سے بندوقوں کے دھماکے جاری رہے۔ میں اس شور میں زیادہ تیزی سے آگے بڑھ کر مٹی کے ایک ڈھیر کے عقب میں آ گیا۔ یہاں سے مجھے کٹے ہوئے درختوں کے پیچھے چھپے ہوئے گنڈے نظر آنے لگے۔ یہ کل 4 تھے اور چاروں نے بندوقیں سنبھال رکھی تھی۔ میں انہیں نشانے پر لے رہا تھا کہ سدھا نے دوسرا فائر بھی کر دیا۔ گنڈے بڑی تیزی سے فائرنگ کا جواب دے رہے تھے۔ بیچ بیچ میں وہ ایک دوسرے کو آواز بھی دیتے تھے۔ ان کے قریب ہی اس آدمی کی لاش پڑی تھی جسے سدھا کے سانپ نے ڈسا تھا۔ اب بھی انتظار کرنے یا دشمن کو مزید وقت دینے کا موقع نہیں تھا۔ ٹارگٹ بڑا کلیئر تھا، اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہل رہا تھا۔ میں نے رائفل کی نال مٹی کی ڈھیری کے اوپر سے رکھی، ایک گنڈے کو اپنی زد میں لیا، نشانہ باندھا اور فائر کر دیا۔ گولی اس کے جسم کے پرخچے اڑاتی درخت کے تنے میں گھس گئی۔
اس کے بعد کمانڈو جیسی پھرتی سے دوسرا اور پھر تیسرا فائر کر دیا۔ ایک لمحے کے بعد دوسرا اور پھر تیسرا گنڈا بھی وہیں ڈھیر ہو گیا۔ چوتھا وہیں بندوق پھینک کر بھاگا۔ یہ اس کی بدنصیبی تھی کہ وہ اٹھ کر بھاگنے لگا تھا۔ اگر وہ چھلانگ لگا کر درختوں کے تنوں کی دوسری جانب ہو جاتا تو میں اسے ہلاک نہیں کر سکتا تھا، لیکن جب وقت آ پہنچتا ہے تو ظالم کی عقل ماری جاتی ہے۔ یہ اس قاتل گروہ کا آدمی تھا جس نے معصوم اور بے گناہ غریب مچھیروں کے بچوں کو بھی اپنی گولیوں کا نشانہ بنائے بغیر نہ چھوڑا تھا۔ مشکل سے 2-4 قدم دوڑا ہوگا کہ میری رائفل سے نکلی ہوئی چوتھی گولی اس کی پیٹھ میں گھس کر اس کے پیٹ کو پرزے پرزے کرتی ہوئی آگے نکل گئی۔ وہ چیخ کی آواز کے ساتھ منہ کے بل گر پڑا اور پھر نہ اٹھا۔ میں کچھ دیر وہیں لیٹا رہا۔ جب چاروں طرف سناٹا چھا گیا تو دوڑ کر لاشوں کے پاس گیا اور ان چاروں کی بندوقیں اور کارتوسوں کی پیٹیاں اٹھائیں اور دوڑتا ہوا ٹیلے کے عقب میں آ گیا۔ سودا نگنی مجھے دیکھتے ہی میری طرف دوڑی۔ اس کی گردن سے لپٹا ہوا سانپ بھی شاید خوشی سے پھنکار رہا تھا۔ میں بڑی مشکل سے سودا کو لے کر ناریل کے درختوں والے مورچے کے پیچھے جا کر چھپ گیا۔ میں نے بندوقیں اور کارتوسوں کی پیٹیاں وہیں ایک طرف رکھ دی اور سودا سے کہا، میرا خیال ہے کہ گنڈوں کے ساتھی باقی نہیں رہے، نہیں تو وہ ضرور آتے۔ سودا نگنی مال غنیمت کی بندوقوں کو اٹھا کر دیکھنے لگی۔ میں نے سودا سے کہا، اس لاش کو جھونپڑی میں لے جا کر ڈال دو۔ سودا نگنی نے دریا کے شمالی ساحل کے ناریلوں کی طرف دیکھ کر کہا، ان گنڈوں کا سرغنہ وہ پٹیل ابھی زندہ ہوگا۔ دادا نے کہا تھا کہ وہ اپنے ڈیرے پر ہوتا ہے۔ چلو رگو، پہلے جا کر اس کا کام تمام کریں۔ مجھے خود پٹیل اور اس کے محافظ گنڈوں کی طرف سے تشویش لگی تھی۔ اتنی فائرنگ ہوئی تھی اور پٹیل کی طرف سے کوئی اپنے ساتھیوں کی خبر لینے نہیں آیا تھا۔ یا تو وہاں کوئی شخص موجود ہی نہیں تھا یا وہاں بچے ہوئے گنڈے مورچے بنا کر اپنی اور اپنے سرگنا پٹیل کی حفاظت کر رہے تھے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ فرار ہو گئے ہوں۔ اگر وہ فرار ہو گئے تو ہو سکتا ہے وہ پولیس کی نفری لے کر وہاں پہنچ جائے۔ میں نے سودا سے پوچھا، یہاں سے دریا کے کنارے کنارے چلتے جائیں تو اگلا بڑا شہر یا قصبہ کتنی دور ہوگا؟ سودا نے بتایا کہ ایک بڑا قصبہ وہاں دریا کنارے 1 دن کی مسافت پر تھا۔ پولیس کا آنا ہماری موت تھی اور ابھی یہاں ایسی کوئی کشتی بھی ہم نے نہیں دیکھی تھی جو درست حالت میں ہو اور جس پر ہم بیٹھ کر پہلے دریا اور پھر سمندر میں سفر کر سکیں۔ مجھے یہ بھی یاد آیا کہ مرنے والے بوڑھے کے پٹیل وہاں خود اپنے گنڈوں کو ساتھ لے کر ان کی جھونپڑیوں کو آگ لگانے آیا تھا اور اس سے ثابت ہوتا تھا کہ پٹیل اپنے ڈیرے پر موجود ہوگا۔ اب مجھے یہ فکر لگی کہ کہیں وہ فرار نہ ہو جائے۔ میں اس کے فرار سے پہلے وہاں پہنچ کر اسے بھی کیفر کردار تک پہنچانا چاہتا تھا۔ میں نے رائفل کا چیمبر بھرا اور دوسری بھری ہوئی رائفل سودا کو دی اور اٹھتے ہوئے کہا، میرے ساتھ آؤ سودا، ہم پٹیل کے ڈیرے پر چلیں گے۔ میں دوڑتا ہوا ٹیلے سے اترنے لگا۔ سودا نگنی بھی میرے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ ہموار زمین پر ہم جھونپڑی کے بکھرے ہوئے سامان میں سے گزرتے دریا سے ہٹ کر جنگل کی سمت بھاگنے لگے۔ ہم نے تیزی سے بھاگ کر یہ کھلا میدان عبور کیا اور گھنے درختوں کے نیچے آ گئے۔ یہاں ہم نے سانس درست کیا۔ میں نے گولیوں کا پاؤچ کھول کر دیکھا، اس میں ابھی 15-20 گولیاں موجود تھی۔ سودا نگنی کا سانپ اب اس کی کلائی سے لپٹا ہوا تھا اور کم بخت خوشی سے جھوم رہا تھا۔ سودا نے مجھے اندازاً وہ جگہ دور سے اشارہ کر کے بتائی جہاں پٹیل کا ڈیرا ہو سکتا تھا۔ ہم درختوں کے پیچھے سے ہوتے ہوئے تیز تیز قدموں سے اس ڈیرے کی طرف چل پڑے۔ جنگل میں درختوں کی گھنی چھاؤں تھی۔ باہر دریا کنارے دھوپ چمک رہی تھی۔ یہاں درخت اتنے قریب قریب نہیں اگے ہوئے تھے، مگر ان درختوں کے تنے اتنے بڑے تھے کہ بڑے بڑے ستونوں کا اونچی گھن والا ایوان سا بن گیا تھا۔ ان میں سے مجھے دور دریا کے کنارے ایک چھوٹی سی موٹر کشتی کھڑی نظر آئی۔ یہاں آدمیوں کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ سودا کی آنکھیں انتقام کی آگ میں ایک بار پھر چنگاریاں چھوڑنے لگی۔ رگو، پٹیل کے آدمی یہاں موجود ہیں۔ میں نے 2 آدمیوں کو کاندھوں پر بکس اٹھائے درختوں میں سے نکل کر کشتی کی طرف دوڑ کر جاتے دیکھا۔ یہ لوگ یہاں سے بھاگ رہے تھے۔ میں نے سودا نگنی سے کہا، تم یہاں درخت کے پیچھے چھپ کر میرے جانے کی تھوڑی دیر بعد فائر کر دینا۔ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر میں جھاڑیوں اور گرے پڑے درختوں کو پھلانگ کر جنگل کا چھوٹا سا چکر کاٹ کر دوسری طرف نکل آیا۔ یہاں سے مجھے موٹر کشتی صاف نظر آ رہی تھی۔ اس پر ایک بکس لادا جا چکا تھا اور 3 آدمی دوسرا بکس لا رہے تھے۔ میں اس کشتی پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے جھک کر کشتی کی طرف بڑھنا شروع کر دیا کہ سودا کے فائر سے جنگل گونج اٹھا۔ کشتی میں بکس لانے والی آدمی بکس وہیں چھوڑ کر درختوں کی طرف بھاگے۔ میں نے 3-4 چھلانگیں لگائی اور موٹر کشتی میں کود کر پوزیشن سنبھال لی اور پے در پہ بھاگتے ہوئے آدمیوں پر فائرنگ شروع کر دی۔ دونوں آدمی وہیں ڈھیر ہو گئے۔ ایک بھاگ کر درختوں میں بنی ہوئی ایک جھونپڑی میں گھس گیا۔ اس جھونپڑی کے باہر دھواں اٹھ رہا تھا۔ جھونپڑی کی دوسری جانب بھی بندوق کا فائر ہونے لگا۔ اس کا مطلب تھا کہ جھونپڑی میں پٹیل اور اس کے گنڈے موجود تھے۔ میں نے گردن گھما کر موٹر کشتی کا جائزہ لیا۔ یہ ایک میڈیم سائز کی موٹر لانچ تھی۔
स्टीयरिंग शीशे की स्क्रीन के पीछे था। मैंने तेजी से जीना उतर कर नीचे जाकर देखा, किश्ती खाली पड़ी थी। मैं ऊपर आ गया। किश्ती का रिस्सा या लंगर जमीन में गड़ी हुई मेख के साथ बंधा था। सुधा की राइफल के 2 मजीद फायर मैंने सुने। वैसे वो खतरे में भी थी। झोंपड़ी में से निकलकर ये गुंडे उसे घेरे में ले सकते थे। मैंने किश्ती में से साहिल पर छलांग लगाई और झोंपड़ी की दीवार से कुछ फासले पर दरख्तों के पीछे मैं आ गया। फिर रेंगता हुआ झोंपड़ी के सामने वाले दरवाजे की तरफ घूमा। गुंडे उधर ही से फायर कर रहे थे। मैंने दरख्त के पीछे से जरा सा सर बाहर निकाल कर देखा कि झोंपड़ी के अकब में 4 आदमी एक मोर्चा बनाए बैठे थे। बंदूकों की नालियां उन्होंने लकड़ी के बड़े बड़े बक्सों के सुराखों में से बाहर निकाली हुई थी और करीब ही कारतूसों की 6-7 बेल्टें पड़ी थी। झोंपड़ी का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। उसके अंदर से अचानक भारी भरकम मगर घबराई हुई आवाज आई, अबे नमक हरामो, तुम में से 2 आदमी मुझे लेकर मोटर बोट पर पहुंचाओ। 4 में से एक आदमी उठा और बंदूक कंधे पर रख कर बोला, पटेल बाबू इधर से फायर आ रहा है, चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। ये आदमी बराह रास्त मेरी राइफल की जद में आ चुका था। मैंने लबलबी दबा दी। तड़ाक की आवाज के साथ ये आदमी अपनी जगह से 3 फीट ऊपर उछलकर धड़ाम से टेढ़ा मेढ़ा होकर नीचे गिर पड़ा। उसके साथ ही मैंने फायरिंग शुरू कर दी और बाकी के 3 आदमियों को भी वहीं ढेर कर दिया। मेरे ख्याल में अब मैदान साफ होना चाहिए था। झोंपड़ी में पटेल को जैसे सांप सूंघ गया था। वो खौफ के मारे बाहर नहीं निकल रहा था। मैं उछलकर दरख्तों में से बाहर आया और झोंपड़ी की तरफ रेंगने लगा। किसी जानिब से कोई आवाज नहीं आ रही थी। दरख्तों के सारे परिंदे डर कर उड़ गए थे। झोंपड़ी का दरवाजा इसी तरह नीम हुआ था। मैंने राइफल का रुख दरवाजे की तरफ करके बिला आवाज हिंदी में कहा, अंदर जो कोई भी है हाथ उठाकर बाहर आ जाए। मैं कुछ नहीं कहूंगा, जल्दी करो नहीं तो मैं फायर कर दूंगा। झोंपड़ी में से पटेल की वही भारी भरकम आवाज आई। इस बार आवाज शिद्दत से कांप रही थी। मुझे जान से नहीं मारोगे ना? मुझे जान से ना मारना, मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दे दूंगा। ये पटेल के सिवा और कोई नहीं हो सकता था। सुधा नगरी मुझसे ज्यादा दूर नहीं थी। उसने मेरी आवाज सुन ली थी। महाज भी खामोश था। वो जंगली घास में से तेजी से गुजरती हुई मेरे पीछे आकर जमीन पर ऊंधी लेट गई। मुझे ये स्याह फाम लड़की भी अब कमांडो लगने लगी थी। मैंने अपनी आंखें दोबारा झोंपड़ी के अध खुले दरवाजे पर गाड़ दी। अब सुधा की राइफल का रुख भी दरवाजे की तरफ था। मैंने बुलंद आवाज में कहा, पटेल बाहर निकल आओ, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। चंद सेकंड बाद दरवाजा चिरचिराने की आवाज आई। फिर एक फूली हुई तोंद वाला ठिगना सा जर्द रूह गंजा आदमी दोनों हाथ सर पर रखे थर थराता हुआ नमूदार हुआ। उसने सिल्क का इंतहाई बेशकीमत धोती कुर्ता पहन रखा था। पाँव में गुजराती चप्पल थी। मौत के खौफ से वाकई उस पर लर्जा तारी था। मैंने जमीन पर लेटे लेटे उससे पूछा कि उसके बाकी साथी कहाँ हैं। उसने कपकपाती आवाज में कहा, सब मारे गए ठाकुर, सब मारे गए। सारा किया धरा इन्हीं का था। मैंने कुछ नहीं किया। मेरी सोने की अंगूठी ले लो, मेरे साथ चलो, तुम्हें 1 लाख रुपया जहां कहोगे पहुंचा दूंगा। बक्स में 5,000 रुपए हैं, वो भी तुम ले लो ठाकुर, तुम ले लो। मैंने अपनी जगह से उठते ही एक लात मारकर झोंपड़ी का दरवाजा धड़ाक से खोल दिया और राइफल तान कर चिल्लाया, कोई है तो वहीं खड़ा रहे। मैं झोंपड़ी में घुस गया। झोंपड़ी खाली पड़ी थी। एक जानिब चारपाई पर शानदार बिस्तर लगा था। मैं बाहर निकल आया। पटेल को सुधा नगरी ने अपनी राइफल की जद में ले रखा था। पटेल उसी तरह अपने हाथ सर पर रख के खड़ा था। मैंने सुधा नगरी को इशारे से बुला लिया। हम दोनों की शक्लें देखकर पटेल की रही सही हिम्मत भी जवाब देगी। सुधा नगरी के स्याहफाम चेहरे, कैसरी आंखों और कलाई से लिपटे सांप को देखकर तो उसके पसीने छूट गए। मेरी अपनी शक्ल भी किसी खून पी जाने वाले दरिंदा सिफत डाकू से कम न थी। मैंने पटेल का एक हाथ नीचे गिरा दिया। हाथ नीचे कर लो पटेल, तुम सुधा के शिकार हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। पटेल ने सुधा के आगे हाथ जोड़ दिए। नाग देवी जी मुझे माफ कर दो, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। सुधा नगरी ने राइफल कांधे से लटका रखी थी। उसने अपनी कलाई से लिपटे सांप के सर पर हाथ फेरते हुए फुनकार नमा आवाज में पूछा, मच्छरों की झोंपड़ियों को किसने आग लगाई? मेरे माता पिता, मेरे भाई बहनों और बच्चों पर किसने गोलियां चलाई? पटेल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, देवी मियाँ, ये सब कुछ इन गुंडों ने किया था, मैंने तो इन्हें मना किया था। सुधा नगनी ने गजबनाक होकर कलाई वाला सांप पटेल के चेहरे के करीब कर दिया। इन गुंडों को यहाँ कौन लाया था? बोल बोल। सुधा ने सांप को मजीद करीब कर दिया। पटेल की आंखें दहशत के मारे उबल पड़ी और फिर वो बेहोश होकर चकराया और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। मैंने सुधा से कहा, इसका काम तमाम करो और वापस अपने टीले पर चलो। सुधा नगनी ने बेहोश पटेल के गंजे सर पर हाथ फेर कर कहा, मैं तो इसे प्यार करूंगी रघु, तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना? अब मैं इस गंजे पटेल से प्यार करूंगी। ये लो, तुम मेरे बेटे को पकड़ो।
اس نے کلائی والا سانپ اتار کر میری طرف پھینکا۔ سانپ ہوا میں اچھل کر میرے بازو کے ساتھ آ کر چمٹ گیا۔ مجھے پسینہ تو ضرور آ گیا مگر سانپ نے مجھے کچھ نہ کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ وحشی تامل لڑکی پٹیل کے ساتھ کس قسم کا پیار کرنا چاہتی ہے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے سودھا نگنی نے اپنا منہ پٹیل کے گال پر رکھ دیا، پھر وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ میں اپنی جگہ پر ساکت کھڑا اسے تک رہا تھا۔ جب وہ پیچھے ہٹی تو پٹیل کے گال سے سیاہ رنگ کا خون بہہ رہا تھا۔ سودھا نگنی اس ناگن وحشی لڑکی نے پٹیل کے گال کو کاٹ کر اپنے دانتوں کا زہر اس کے خون میں شامل کر دیا تھا۔ سودھا نے پٹیل کے پیٹ پر لات مار کر کہا، اس راکشس کو اس طرح مارنا چاہتی تھی۔ لات مارنے سے پٹیل کو ہوش آ گیا۔ اس نے گردن اٹھا کر اپنے جسم کو دیکھا کہ گولی تو نہیں لگی۔ اس کے گال سے خون کے سیاہ قطرے اس کی بے داغ قمیض پر گرے تو اس نے اپنے گال کو ہاتھ لگا کر دیکھا، یہ زہر ہے راکشس، یہ میرے انتقام کا زہر ہے۔ پٹیل کا موٹا بھدا جسم آہستہ آہستہ لرزنے لگا، اپنی گردن کو مسلنے لگا۔ اس کی ہلکی سے ہلکی سی چیخ نکلی جو ایک خرخراہٹ میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اس کے ہاتھ زمین پر گر پڑے، ناک سے سیاہ خون جاری ہو گیا، جسم کی لرزش رک گئی اور گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی۔ اب اس کے کان سے بھی سیاہ خون بہہ رہا تھا۔ سودھا نگنی نے ایک وحشیانہ کہکا لگایا اور رائفل اٹھا کر پٹیل کے پیٹ کو نشانہ بنایا اور دائیں سے فائر کر دیا۔ پٹیل کا سارا جسم اچھلا اور توند ہلکے سے دھماکے سے پھٹ گئی اور انتڑیاں باہر کو ابل آئیں۔ میں نے سودھا نگنی کا بازو تھاما اور اسے گھسیٹتا ہوا دوسری طرف لے گیا۔ سودھا نگنی پر وحشت سوار تھی، شاید وہ پٹیل کی لاش کو کچا چبا جانا چاہتی تھی۔ وہ میرے بازوؤں سے نکل جاتی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے سنبھالا اور جھونپڑی کی دوسری طرف لے جا کر ایک مٹکے سے پانی پلایا۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی، پھر اپنے ماتا پتا کو یاد کر کے دیر تک روتی رہی۔ میں اس کے سر پر ہاتھ رکھے اسے دلاسا دیتا رہا۔ جب اس کی طبیعت کو قدرے سکون آیا تو ہم موٹر کشتی میں آ گئے۔ اس کی تلاشی لی، باکس کو کھول کر دیکھا، اس میں سوائے اوٹ پٹانگ چیزوں اور مزدوروں کے کھاتوں کے اور کچھ نہ تھا۔ ایک باکس باہر ساحل پر گر پڑا تھا، اسے کھولا تو اس میں سے صاف ستھری دھوتیاں، کرتے اور 4 نئی چپلیں برآمد ہوئیں۔ ایک رومال میں 2000 روپے کے کرنسی نوٹ لپٹے ہوئے تھے۔ ہم نے یہ چیزیں ایک گٹھری میں ڈال کر موٹر کشتی میں رکھ دیں۔ اب واپس جھونپڑی کی تلاشی لینے آئے۔ دیکھا کہ پٹیل کی لاش گل سڑ گئی تھی اور اس پر کیڑے مکوڑے رینگ رہے تھے، سخت بدبو آ رہی تھی۔ ہم نے جھونپڑی میں جا کر تلاشی لی، یہاں دیوار کے ساتھ آٹے چاول کی بوریاں، گھی کے ڈبے وغیرہ پڑے تھے۔ ایک بڑی قیمتی رائفل اور گولیوں کا بیلٹ دیوار سے لٹکا تھا۔ یہ شاید پٹیل کی اپنی رائفل تھی۔ کم بخت اس قدر بزدل تھا کہ اس سے کوئی کام نہ لے سکا۔ ہم نے کپڑوں کی گٹری بھی وہیں پلنگ کے بستر پر پھینک دی۔ لاش کی بدبو اندر تک آ رہی تھی۔ ہم نے باہر آ کر ادھر ادھر سے خشک ٹہنیاں، پتے اور سوکھے درختوں کے گرے پڑے کندھے اور کونے میں جمع لکڑیاں لے کر پٹیل کی لاش پر پھینکی، پھر دوسرے آدمیوں کی لاشوں کو بھی گھسیٹ کر وہیں ڈھیر کیا اور درختوں کے کندھے لڑکا کر لاشوں پر ڈالے اور آگ لگا دی۔ سودھا ان لاشوں کو جلنے دو، چلو ہم واپس ٹیلے پر چلتے ہیں، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ واپس ٹیلے پر آئے تو بوڑھے مچھیرے کی لاش بھی بدبو دینے لگی۔ سودھا کے کہنے پر ہم نے بوڑھے کی لاش کو دریا کی لہروں کے سپرد کر دیا۔ جھونپڑی کے باہر بیٹھ کر ہم نے دن کا بچا ہوا کھانا یعنی مچھلی اور جوار کے آٹے کی روٹی کھائی، پانی پیا۔ میں درختوں والے مورچے کے ساتھ ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گیا۔ سودھا جھونپڑی کے سامنے آلتی بالتی مار کر بیٹھ گئی۔ مجھے فوراً نیند آ گئی۔ وہ رات ہم نے ٹیلے والی جھونپڑی میں ہی بسر کی۔ دوسرے دن ہم پٹیل کے ڈیرے پر آئے تو دیکھا کہ لاشیں جل کر سیاہ ہو چکی ہیں۔ ہم اپنی رائفلیں اور دوسری 4 بندوقیں بھی اٹھا کر اس جھونپڑی میں لے آئے۔ یہاں پٹیل کا شیو کا سامان، تیل، کنگھی اور خوشبودار تیل اور تولیہ بھی تھا۔ ایک ٹرنک میں اس کے کپڑے بھی پڑے تھے۔ میں نے سب سے پہلے سیفٹی ریزر سے شیو بنائی، اپنی مونچھیں کینچی سے کتری، پھر دریا پر جا کر صابن مل کر غسل کیا۔ اپنے خاکی گندے پھٹے پرانے کپڑے اتار کر سفید دھوتی اور سفید کرتا پہنا، پاؤں میں پٹیل کی نئی چپل ڈالی۔ اتنے میں سودھا نگنی بھی نہا دھو کر آ گئی۔ اس نے بالوں میں تیل ڈال کر اسے دھویا، پھر مجھے دیکھتی ہی رہ گئی۔